بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تو آج ہم جمعہ کی دعا کے ساتھ ساتھ ربیع الاول اسپیشل دعا بھی کریں گے۔ اس دن کی دعا کریں گے جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی میں آمد ہوئی تھی۔ تو یہ دعا آپ سبھی لوگوں کے لیے اسپیشل دعا ہے، تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے، ہم سب کی فریاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے اور ہم سب کی بگڑی سنور جائے۔ تو دیکھیں، اس ماہ مبارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو کم سے کم ایک مرتبہ تو درود پاک پڑھنا بنتا ہی ہے۔ تو آپ سبھی لوگ کم سے کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو چلے اب دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، درود کامل اور سلام تمام نازل فرما ہمارے سردار و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طفیل سے گرہ کھل جاتی ہے اور بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جن کے طفیل تمام مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور اچھا خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اے میرے مولا، ہم تیرے عاجز و ناتواں بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہر و باطن، اگلے پچھلے اور تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے میرے مولا، ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بہترین رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں دوزخ سے نجات دے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے مولا کریم، ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے انہیں بھی معاف فرما، اور جو انجانے میں ہوئے انہیں بھی معاف کر۔ اے اللہ، ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی بہترین عبادت اور بہترین شکر اور بہترین تعریف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، باعمل مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے نیک نامی ہو۔ اے اللہ، ہمیں بدنامی سے بچا۔ اے میرے مالک، تو ہر مشکل کام کو آسان کر دے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے۔ اے اللہ، اے مالک و مختار، تو ہی ہمارا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی طاقت کے موافق پناہ مانگتے ہیں تجھ سے، اپنی بدکاریوں سے، اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بے شک مولا، تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو نہیں بخشنے والا۔ اے کھولنے والے دروازوں کے، اے سبب پیدا کرنے والے اسباب کے، اے پھیرنے والے دلوں کے اور نگاہوں کے، اور اے فریاد سننے والے فریاد کرنے والوں کی، اے گمراہوں کو راہ دکھانے والے، اے فرحت دینے والے غمگینوں کو، اے غمگینوں کو راحت دینے والے۔ اے اللہ، ہماری فریاد سن لے، مولا ہماری فریاد سن لے۔ اے اللہ، ہم نے تجھ پہ بھروسہ کیا۔ اے پروردگار، ہم نے اپنے تمام کام تیرے ہی سپرد کیے۔
اے پروردگار عالم، اے بہت زیادہ خوشحالی بخشنے والے، اے بہت زیادہ روزی دینے والے، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، اور اے بہت سخی، یا مالک اس ماہ مبارک کے صدقے، اس مبارک دن کے صدقے سے اے مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ جس طرح سے تو نے اس دن کو گزارنے کا حکم فرمایا، جس طرح سے یا پاک پروردگار تو نے حکم فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو تیرے حق کے ساتھ، یا پاک پروردگار ہم تیرا حق تو ادا نہیں کر سکتے مولا، مگر مالک ہم تجھ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے حق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا پاک پروردگار ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ یا اللہ ہم آپ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے پاک پروردگار بے شک آپ امن دینے والے، نگہبانی کرنے والے، زبردست حکمت والے، خرابیوں کے درست کرنے والے اور بڑی عظمت والے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے پاک پروردگار آپ ہی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور آپ ہی نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اے میرے مولا آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں اور آپ ہی ہمیں پلاتے ہیں، آپ ہی ہمیں ماریں گے اور مرنے کے بعد ہمیں پھر سے زندہ کریں گے۔ یا پاک پروردگار ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، ہماری صورتوں کو، شکلوں کو، یا پاک پروردگار سب چیزوں کو درست فرمایا۔ اے مولا ہمیں ایسے ہاتھ عنایت فرما جو صرف تیرے آگے پھیلنے والے ہوں، اور ایسا دل عطا فرما جو تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا ہو۔ یا پاک پروردگار ہم پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں اور دکھوں سے، فکروں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ یا پاک پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے آگے جھکتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ اے میرے پاک پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا یا الہی ایسا عشق عطا کر اپنی ذات کے ساتھ کہ ایک نشہ سا چھا جائے تیرے نام کے ساتھ۔ یا پاک پروردگار ایسا عشق ہو کہ دل تڑپے۔ یا مولا جب تیرا نام سنے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ یا پاک پروردگار جب تیرا نام آئے تو روح پر وجد سا طاری ہو جائے۔ یا اللہ ایسا عشق عطا فرما کہ مولا یہ آنکھیں تیرے عشق میں نم ہو جائیں۔ یا پاک پروردگار ہمیں آج کے دن اپنا امان عطا فرما، ان لوگوں میں شامل فرما جن کے تو گناہ معاف کرتا ہے۔ یا پاک پروردگار ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ ہمارا دل تیرے نبی کی یاد میں تڑپے۔ یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مانوس فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد فرما۔ اے اللہ یہ تبھی آباد ہوگی میرے مولا جب اس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اے مولا ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مولا ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم پر کیا یہ احسان کم ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ ہمارے جسموں کو مکمل فرمایا۔ یا پاک پروردگار سب سے بڑھ کر ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ پاک ہم نہیں جانتے کہ کس کی زندگی کی کتاب ختم ہو چکی، کس کا ورک کلوز ہو چکا۔ یا اللہ کس کے لوہے قلم نے کام کرنا چھوڑ دیا،
اور کس کے لوہے قلم کو تو نے توڑ دیا۔ یا مولا، ہم ایک آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے در کی حاضری نصیب فرمائیں۔ اے اللہ پاک، تیرے شہر کی دلکش فضاؤں میں، پروردگار تیرے شہر کی دلکش فضاؤں کو ایک مرتبہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں۔ اے اللہ پاک، جو لوگ بھی آج کے دن ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، ان سب کو پیارا پیارا اپنا گھر کعبہ دکھا دے۔ یا پاک پروردگار، ان کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ، ہم پیاسے ہیں، اے اللہ آب زمزم کا پانی پلا دے۔ یا اللہ، ہم ہوش گوا بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں ہوش دلا دے۔ اے اللہ، اپنا پیارا گھر دکھا دے۔ یا اللہ، جو زندگی گزر گئی، اگر ان میں ہم سے کوئی گناہ ہوئی تو اس پہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے مولا، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا پاک پروردگار، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، جس طرح سے ہم رمضان المبارک میں دوڑے دوڑے نمازوں کی طرف جاتے ہیں، یا پاک پروردگار، ہم اسی طرح نماز کے پابند ہو جائیں۔ اے اللہ، نماز کبھی نہ چھوٹے۔ یا اللہ، کیونکہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ سے زندگی مل جائے، تاکہ مولا وہ تیرے آگے ایک سجدہ کر لیں۔ یا پاک پروردگار، ہم سب کو نماز پڑھنے والا، نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، فرعون نے غرور کیا تو اللہ کریم آپ نے اسے غرق کر دیا۔ اے اللہ، ہمارے دور میں بھی آج بھی فرعونیت موجود ہے۔ اے اللہ، گھر گھر میں موجود ہے۔ یا اللہ پاک، ہمیں فرعونیت سے بچا۔ یا اللہ، قارون نے غرور و تکبر کیا تو آپ نے اس کو دھنسا دیا۔ یا اللہ پاک، آج بھی گھر گھر میں کنجوس و بخیل لوگ ہیں۔ یا اللہ، ان کو کنجوسی اور بخیلی سے بچا۔ یا اللہ، ابو جہل نے غرور کیا تو آپ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یا اللہ پاک، آج اس معاشرے میں بھی جگہ جگہ ابو جہل موجود ہے، جو سب کو جاننے بوجھنے کے باوجود بھی تیرے دین کو ماننے پر آمادہ نہیں۔ یا اللہ، ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے مولا، جب جب کسی نے غرور و تکبر کیا، جب جب کسی نے تجھے جھٹلایا، یا اللہ تو نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یا پاک پروردگار، ہم تمام مسلمانوں کو غرور و تکبر سے بچا، ہمیں عاجزی و انکساری نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسی طاقت نہ دینا جس سے ہم دوسروں کو کمزور کریں، نہ ایسی دولت دینا جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ، ایسا علم نہ دینا جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں۔ یا اللہ، وہ بلندی نہ دینا جو ہمیں پستی کی طرف لے جائے۔ یا اللہ، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جو ہم دوسروں میں بانٹ سکے اور ہم سب کے سب برابر ہو جائیں۔ اے مولا، اے میرے مالک، ہمارے سکون کے لیے تو بس ایک ہی بات کافی ہے کہ مولا، کہ تو ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے۔ یا اللہ، تو سب کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی مولا تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اور اس یقین سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مولائے کریم، آج کے اس دن جو لوگ بھی اپنی جو تمنا لے کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ آج کے دن تو فرشتے بھی ان کی دعاؤں پر آمین کہیں گے۔ یا پاک پروردگار، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ جو مصیبت کے مارے ہوئے ہیں ان کی مصیبتوں پریشانی کو ختم فرما۔ جن کے گھروں میں مسائل ہیں ان کے گھر کے مسائل کو حل فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی،
یا پاک پروردگار ان کے نصیبوں کو کھول دے، ان کو بہترین زوج عطا فرما۔ یا پاک پروردگار ان کے نصیب میں اچھے مرد اور اچھی عورتیں اور اچھی لڑکیاں لکھ دے۔ اے میرے پاک پروردگار ہم سب کو دجال کے فتنے سے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام مسلمین و مسلمات کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر ہمیشہ قائم رکھ اور تا حیات قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور اپنے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ پاک ہم کچھ بھی کریں کچھ بھی کہیں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ یا پاک پروردگار تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل بھی جانتا ہے۔ یا اللہ تو واقف ہے، تجھے تو سب خبر ہے، تجھے تو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ پاک ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشات ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے زیادہ ہیں۔ یا اللہ اے اللہ پاک تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ مولا ہم جب بھی کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن مولا تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں برے فیصلے کرنے سے بچا، ہمیں بہترین فیصلے کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک بہت سے لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے اس دعا کی قبولیت کا کیا انجام ہوگا۔ اے مولا تو ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان بنا دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور مولا ہر اس کام کو ہم سے دور کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر نہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ یا پاک پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آج کے دن کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ آج کے دن ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ ہم سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، ہماری اولاد پر رحم فرما۔ اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ آج کے دن کے صدقے ہماری تمام دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا تو ہمارے لیے نور پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اور ہماری آنکھوں میں نور پیدا کر دے۔ اے میرے مالک ہمارے کان میں اور ہماری زبانوں میں نور پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے بائیں نور پیدا کر دے اور ہمارے دائیں نور پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے نور پیدا کر دے۔ اے مالک پیدا کر ہمارے لیے بہت سا نور، ہماری زبان میں، ہمارے پٹھوں میں نور، ہمارے گوشت میں نور، ہمارے لہو میں نور، ہمارے بالوں میں نور، ہمارے چہرے میں نور۔ یا اللہ تو ہماری جانوں میں نور بھر دے۔ اے میرے مالک دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ہر آفت و مصیبت سے بچا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو
دین و دنیا میں عزت دے۔ اے اللہ جن مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما، ان کے لیے کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر جو ان کی مدد کرے۔ اے اللہ دنیا بھر میں جتنے بھی مومن اور مسلمان ہیں ان سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک تمام تر لڑکیوں کی حفاظت فرما۔ یہ زمانہ بہت خراب ہے، آئے دن بری بری خبریں دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں۔ اے اللہ تمام بچیوں اور بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس برے دور کی برائی سے ہمارے بچوں کو بچا کے رکھ۔ اے میرے مالک تمام امت مسلمہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، بچے ہوں یا بوڑھے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اے اللہ بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ اور جو یہ دعا سن رہا ہے ان کے جو بھی والدین، والدہ یا والد یا جو بھی رشتہ دار اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان سب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا، انہیں قبر میں اور عالم برزخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ اور بالخصوص میرے والد صاحب سب کی بے حساب مغفرت فرما اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک بس جو یہ دعا سن رہا ہے اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہہ رہا ہے، اے اللہ اس دعا کے سننے والوں کی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما، ان کی تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کر قبول فرما۔ اے اللہ ان پر اپنا خاص فضل فرما، اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ اے اللہ جو یہ دعا سن رہے ہیں اور اس دعا کو لائک کر کے آگے شیئر کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام تر حاجتوں کو قبول کر، ان کی تمام تر دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر۔ یا اللہ جو بھی جس بھی مقصد کو اپنے دل میں رکھ کر یہ دعا سن رہا ہے ان کے اس مقصد کو پورا فرما۔ یا پاک پروردگار جس کسی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا میرے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں یا واٹس ایپ پر یا انسٹاگرام پہ، یا جو بھی میرے آس پاس لوگ رہتے ہیں جنہوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان کی تمام تر دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پس یا پاک پروردگار پوری امت مسلمہ کی جو بھی دعائیں ہیں انہیں مستجاب فرما۔ یا اللہ سب کی سن لے، اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ سب کی آرزوؤں کو بھر دے، اے اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ ان کو بڑھا چڑھا کر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل بیرا لیا پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اس کو شرک و بدعت اور کفر سے بچا، اس سے بری اور فحش باتیں پھیلانے سے بچا، اس سے اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس سے ترقی و کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور اس سے برے لوگوں، بری نظر اور برے عمل سے بچا کے رکھنا۔ مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو خود ہی تباہ کیا، جو تجھے پسند ہو اے اللہ مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔